شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی یہ انتہائی مبارک روشن راتیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے قیام کا، سجود کا، رکوع کا حکم دیا اور اپنے حبیب کے ذریعے حوصلہ افزائی فرمائی، اس حیثیت سے نماز تراویح کے بعد آپ لوگوں کے سامنے دین کی باتیں سمجھنے کے لیے یہ مجلس قائم ہوئی ہے۔ رب کا شکر ہے کہ چاند رات سے یہ مجلس بعنوان دور حاضر کے 30 فتنوں کی حیثیت سے اللہ نے جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق چند اہم و موضوعات جس کو انسانوں نے، مسلمانوں نے، فتنہ تو بہت دور کی بات ہے، اسے اسلام کا جز سمجھ کے اپنایا ہوا ہے، خاص کر یہ شیعی ممالک میں، جس کو میں کھول کر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ایک ایسا ہی فتنہ جو کہ ہمارے درمیان عبادت، اسلام اور اس کے مغز کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، اور آج کا یہ دور صحیح معنی میں اسی فتنے کا دور کہہ سکتے ہیں جس فتنے کے دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا۔ اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت پہ رکھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو اپنانے کا حکم دیا، اور رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع اس حیثیت سے اس کی اہمیت کو بلند کیا کہ فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ لفظ اطیعوا پھر دوبارہ نہیں لایا، پہلے دفعہ فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو اطاعت کا لفظ 2 مرتبہ لایا، لیکن دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی اطاعت کو اہمیت اور اس کے فضیلت کے سلسلے میں اور زیادہ مختصر کر دیا لفظ کو، فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اطاعت ایک ہی لفظ آیا، رسول کے لیے بھی اللہ کے لیے بھی، دوبارہ نہیں لایا، حتیٰ کہ یہ مرتبہ اتنا بڑا سورہ مائدہ میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو ضمن میں لے کے آ گیا اللہ کی اطاعت کو، فرمایا کہ من یطع الرسول، پہلے گیا اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، دوسری جگہ فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت، تیسری جگہ فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے اصل میں وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کو من جملہ اتنے اعلیٰ پیمانے پہ رکھا کہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے اور تم کرنا چاہتے ہو، ان کنتم، اگر تمہیں محبت کرنا ہے، دعویٰ ہے، تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزامپل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ، اس حد تک سورہ حشر میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے لے لو اور جس سے منع کر دے رک جاؤ، بس اس سے آگے سوچنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول تمہیں جو دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیں وہیں رک جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا، ایسا بھی تو ہے، ویسا بھی تو ہے، فلاں بابا نے بولا، فلاں پیر نے بولا، فلاں امام نے بولا، نہیں، فانتہوا، فل اسٹاپ لگاؤ وہیں پر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، وہ پکڑنے میں بڑا سخت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پھر رسول کی اطاعت کو رول ماڈل اس حد تک کہ جو بھی جیسے بھی تمہیں حکم دے اس کو لے لو، اس سے آگے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آخر میں حجۃ الوداع میں یہ آخری آیت یوں سمجھ لیجئے کہ اعلان تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے الیوم، آج کا دن، یوم عرفہ کا دن، وہ دن کون سا دن تھا؟ یوم عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ فرمایا کہ الیوم، آج کا دن، اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو میں نے تکمیل کر دی، مکمل کر دیا، مہر لگا دی، سیل کر دی، آگے پیچھے اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم، اور میں راضی ہو گیا، خوش ہو گیا میں تم سے، الاسلام دینن، دین کی حیثیت سے اسلام کو، قانون کی حیثیت سے اسلام کو، یہ اسلام کے بغیر تم لاکھوں سجدے لے کے آؤ، میں قابل قبول نہیں ہے، میرے پاس میں قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اس اسلام کے بغیر تمہاری زندگی غاروں کے اندر گزار کے تم اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالی اسلام کے بغیر کوئی اور دین کبھی قبول کرنے والا نہیں۔ اس اسلام کے اندر ایک سجدہ بڑا قیمتی رکھ سکتا ہے اور تمہارے تمام وہ گناہ معاف کروا سکتا ہے رب سے جو تم نے رات دن کیے ہوں۔ اگر وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے پھر تمہاری زندگی اپنے لحاظ سے تم نے دین کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے غاروں کی راہ لی، جنگلوں کی راہ لی، سنیاسی بن گئے، جوگی بن گئے، فلاں بن گئے، تم لاکھوں کوشش کر لو لیکن اللہ کے ہاں تمہاری ایک عبادت قبول نہیں ہوگی، شرط یہ ہے کہ میرے رسول کا طریقہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دے کے گئے تھے، اس پر ہمیں چھوڑا تھا۔ ایسی روشن شاہراہ، ایسا روشن راستہ جس کی ضرورت رات میں بھی لائٹ کی نہ پڑتی ہو، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حبیب کبریا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سید العرب والعجم شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ایسی ہے میری راہ جو میں تمہیں دے کے گیا ہوں،
لیلوہا کنہاریہا، اس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں، اس کی رات میں بھی کبھی لائٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اندھیرا ہی نہیں ہے اس راہ میں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے ٹیڑھ، اس سے روگردانی، اس راستے کو چھوڑنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے بدبخت کے، سوائے ہلاک ہونے والے کے، ورنہ تو میری راہ میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹیڑھا ہوا، کوئی جہنم گیا، کوئی اس کے اندر ٹیڑھ نکالا تو وہ اس کی اپنی خامی ہے، میں نے جو بتایا ہے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ تو ایسے صاف اور سیدھا راستہ، ایسا شاہراہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے، ان راہوں کے اندر ہم نے پک ڈنڈیاں نکالی، ان راہوں کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے راستے نکالے، ان راہوں کے اندر ہم نے ٹیڑھ پیدا کیا، اور ان راہوں کے اندر ہم نے ان ٹیڑھے راستوں کو اصل راستے کے ساتھ اتنا گم کر دیا کہ صراط المستقیم کیا ہے اور ٹیڑھا راستہ کیا ہے یہ آج جاننے کے لیے مسلمانوں کو مشکل پڑ رہا ہے۔ آج اسی وجہ سے یہ فتنہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ فتنہ کیا ہے؟ بدعات کا فتنہ، بدعتوں کا فتنہ، جو کہ آج کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے دن ایک نئی بدعت، ہماری پوری زندگی بدعتوں کے اندر، بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گور تک پہنچنے تک ہم نے ہر لمحے کے لیے، ہر خوشی کے لیے، ہر غم کے لیے ایک بدعت ایجاد کر کے رکھے ہیں۔ اسلاف کا قول ہے جب بدعتیں آتی ہیں تو اللہ اس کی مار ایسے مارتا ہے، اللہ کی لعنت یوں برستی ہے، اس جگہ کی سنت کو اللہ اٹھا دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں سنتیں ہونی تھی وہاں ہم نے بدعات کو رواج دیا، اور یہ بدعتیں ہمارے لیے وبال جان بن گئی، اور ہم سنتوں سے دور ہوتے گئے، حتیٰ کہ اتنے دور ہوئے آج کا مسلمان پوچھتا ہے ایک مسلمان سے، جب ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، جب ایک سنت پہ عمل کیا جاتا ہے، ایک مسلمان پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھا گیا، لوگ ہیں پوچھنے والے، یہ کیا نیا طریقہ بھائی؟ سنت کا اجرا ہوا، سنت پر عمل ہوا، سنت کو زندہ کیا گیا، مسلمان پوچھتا ہے یہ کیا نیا طریقہ؟ ہمارے باپ دادا تو یہ نہیں بتائے۔ گویا کہ سنت اس کے لیے محو ہو گئی، سنت اس کے لیے مٹ گئی، بدعت کو اتنا رواج کہ وہ سنت کو اتنا بھولا کہ سنت کی ادائیگی کے موقع پر پوچھتا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ کون سی نئی بات؟ وہی بدعات کا اجرا ہے، بدعات کا فروغ ہے، بدعات ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہو رہے ہیں، بدعات سرے عام کیا ہیں، بڑے بڑے محلات کے اندر اس کے کیا ہیں، بڑے بڑے فنکشن رکھے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے یہ تو بالکل ہمارے باپ دادے سے آیا ہے، جبکہ اسلاف میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ شیطان کے اس پنجے میں ہمیں اچھی طرح جکڑ لیا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ یاد رکھو یہ چیزیں آئیں گی، میری سنت کو لازم پکڑ لینا۔ لیکن ہم نے بھلا دیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ میں تو بھلانے کا لفظ ادباً کہہ رہا ہوں، جو یاد ہوتا ہے نا وہ بھولا جاتا ہے، جو پڑھتا ہی نہیں، یاد کرتا ہی نہیں، وہ بھولتا کہاں سے؟ جہلا کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ ہم نے بھلا دیا نہیں، ہم جاہل رہے، ہمیشہ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ رسول کی محبت کا دعویٰ، رسول کی سیرت کو کس نے پڑھا ہے؟ کتنی کتابیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہے سیرت میں؟ کون بتائے گا مجھے؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں بتانے والا۔ مجموعہ اتنا بڑا ہے لیکن کوئی نہیں بتانے والا۔ کتنی کتابیں ہیں آپ نے سیرت پہ پڑھ کے ختم کی؟ کس کس مؤرخ کی پڑھی ہیں؟ ہم کو بتا بھی نہیں، سیرت کے کتابوں کے نام بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر کون سے محبت کا دعویٰ؟ آپ نے اپنے لحاظ سے MBA کیا ہے، BA کیا ہے، آپ نے اپنے لحاظ سے انجینئرنگ کیا ہے، فلاں کتاب پڑھی ہے، آپ گاندھی کے بارے میں جانتے ہیں، تاریخ کا کیا ہے ادنا طالب علم ہوں، نہرو کے بارے میں جانتا ہوں، فلاں کے ارے اللہ کے رسول کے بارے میں کتنا جانتے ہو جی؟ ہمیں اس سے کیا فرق؟ ہماری زندگی میں ہمیں ضرورت نہیں پڑی،
بھوک کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت جاننا نہیں، انگلش جاننا ضروری ہے. تو ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دنیا کے بھوکے ہیں ہم، بس ہمیں اس کے لیے کچھ پڑھنا ہے تو پڑھیں گے، ورنہ تو دنیاوی مفاد نظر نہیں آتا تو ہم نہیں پڑھتے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ہمارا فلسفہ ٹھہرا، جس کی وجہ سے بدعات کو ہم نے من و عن لے لیا. جیسے جیسے شیعوں نے دیا، یہودیوں نے دیا، نصرانیوں نے دیا، یہ سب مل کے ہمارے دین کو خراب کرتے رہے. اور انہوں نے جیسے دیا بنا کے ہم ان کو مولانا سمجھ کے قبول کرتے رہے. وہ مولانا نہیں یہودی تھا، وہ مولانا نہیں عیسائی تھا، وہ مولانا نہیں قادیانی تھا، وہ مولانا نہیں شیعہ تھا. ہم کو کیا فرق؟ ہم نے جانچا کب؟ ہم نے پوچھا کب یہ سنت رسول ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بڑے مدارس جیسے ہمارے ہاں ہیں ویسے یہودیوں کے ہاں ہیں، ویسے یہودیوں کے ہاں ہیں. جیسے یہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے ویسے وہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے. جیسے یہاں بخاری کا درس ہوتا ہے ویسے وہاں بخاری کا درس ہوتا ہے. یہاں بخاری سمجھنے کے لیے پڑھائی جاتی ہے، وہاں بخاری میں تڑ نکالنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. یہاں قرآن سمجھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. یہودیوں کہاں قرآن کا جواب کس طرح دے کے کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے پڑھا جاتا ہے. پھر اب مولانا بن کے آتا ہے. بہت سے ایسے امام ہیں جو 30 سال کیا ہے امامت کیے، پھر جا کے کمیٹی کو لیٹر لکھا میں ایک یہودی ہوں، 30 سال تمہاری نماز قضا بیکار گئی، دوہرا لو. پھر ایسے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں. ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، پورے دلائل سے کہہ رہا ہوں. تو ہم یہ کیا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ہمیں کھانا پکانا، شادی بیاہ، رواج، رسم، زندگی، اس سب کے لیے وقت ہے، دین کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اپنی زندگی کے مزوں کے لیے پورا وقت ہے. تمہارا دین جو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں. تو اس وجہ سے بدعات اس حد تک ہمارے اندر آئے کہ اصل اسلام چھپ کے رہ گیا. بدعتوں کا ایک لمبا چوڑا ایک ایسا دفتر ہے ہمارے پاس، گنتا چلا جاؤں تو صرف بدعتوں کے تعارف میں وقت ہو جائے گا. میں اس کے لیے آپ کو اصولی تعارف بتلاتا ہوں، پھر میں گفتگو کروں گا. بدعت کسے کہتے ہیں؟ لغتاً و اصطلاحاً، ڈکشنری میننگ کی حیثیت سے، شریعت کی اصطلاح کی حیثیت سے، لغت کی اصطلاح کی حیثیت سے. ان سب باتوں کو سمجھ لیں، پھر وہ احادیث میں آپ کے سامنے لاؤں گا جو بخاری و مسلم میں حضرت جابر سے حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور کس طرح اللہ کے رسول نے نفرت کا اظہار کیا ہے بدعتی لوگوں کے لیے یا بدعتی کام کے لیے. پھر ہمارے معاشرے پہ ایک نظر ڈالو کہ ہم بدعات میں کس طرح عبادتوں میں، معاملات میں، رسم و رواج میں، ہر معاملے میں کتنے بدعات ہیں تم گن کو دیکھ لو، تم خود اس کا اندازہ کر لو. سب سے پہلی بات بدعہ یہ نکلا ہے نئے کے معنی میں. قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. بدعت کا مطلب ہے کوئی نئی چیز، نئی چیز. اللہ تبارک و تعالی حمیم میں کہتا ہے کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں تو یہ کوئی نئے رسول نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں. رسولوں کا سلسلہ حضرت نوح سے چلا آ رہا ہے برابر. بدبختو یہ کوئی نئے نہیں ہے جو پہلے آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں. اس سے پہلے بھی انبیاء آئے تو فرمایا کہ ما کنت بدعا من الرسل، یہ کوئی نئے رسول نہیں ہے. تو بدعہ کا مطلب ہے نئی چیز. اور اس کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کی کوئی مثال پہلے نہ ہو، وہ چیز جس کی کوئی مثال پہلے نہ ہو. اس معنی میں اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کا نام ہے بدیع، السمیع، البدیع، الرحیم، الرحمن. جس طرح اللہ کے نام ہے ان میں سے اللہ کا ایک نام ہے البدیع، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے بقرہ کے اندر. بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس میں آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا.
آسمان زمین پیدا کیا تو اللہ پہلے کہیں اور دیکھا تھا، ارے بہترین آسمان زمین اچھا ہے نا، اندر بھی مخلوق ہے، چلو میں بھی ایک پیدا کرتا ہوں، کسی کو دیکھ کے دوسرا پیدا کیا بغیر کوئی مثال کے، یعنی اس سے پہلے کوئی آسمان زمین نہیں تھا، اللہ نے کسی مثال کو دیکھ کے ایسا سسٹم نہیں لایا، ہیں باغ پیدا کیا، ارے اس کا چھوٹا بنائیں گے تو ایک بلی بنے گا نا، تو باپ کو دیکھ کے بلی کو بنایا، شیر کو دیکھ کے کیا ہے بلی کو بنایا، نہیں، اللہ نے کسی کی مثال لی نہ، اس کا احتیاج اللہ کو ہے، نہ محتاج ہے، وہ بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی دنیا کی، اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی آسمان کی، اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی زمین کی۔ ایک ہے پیدا کر دینا، ایک ہے بغیر مثال کے پیدا کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ مثلاً کیا ہے، آپ نے کیا ہے کرامپٹن کا فین لیا، اب دوسری کمپنی اوشا نے دیکھا، اس نے بھی فین بنا دیا، وہ کون سی بڑی بات ہے، بس نیم چینج، وہ پہلے سے معلوم تھا کہ اسے پتے ہوتے ہیں، وہ پھرتا ہے، اس کے لیے جو اصل پیدا کیا نا بغیر مثال کے، اس کے لیے اصل میں کیا کریڈٹ جاتا ہے کہ دیکھ کے پیدا کرنے والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے رب نے پیدا ہی نہیں کیا، رب نے ایسا پیدا کیا کہ اس کی مثال بھی نہیں ملتی، ہر معاملے میں ایسے ہی ہے۔ یہ زمین جو کرے میں کیا ہے پھر رہی ہے، اور ایک طرف یوں بھی ہے، ایک طرف یوں بھی گھوم رہی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے ایسے بھی گھوم رہی ہے، اور ایسے سسٹم میں گھوم رہی ہے، نیچے دیکھو آسمان، اوپر دیکھو آسمان، وہ بالکل کیا ہے فضا میں تیر رہی ہے، نہ اس کے لیے کوئی نیچے ٹھکانا نہ اوپر ٹھکانا، بالکل ہوا میں تیر رہی ہے۔ ایسا سسٹم کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے کوئی نیچے ہوتا، کوئی اوپر ہوتا، کسی پہ کھڑا ہوتا، زمین نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے نہ کسی پہ کھڑی ہے، وہ تو کیا اللہ کے حکم پہ ایسے ہی فضا میں ہے، فضا میں بغیر کسی سپورٹ کے۔ تو اللہ نے کہا کہ بدیع السماوات والارض، ہم نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا۔ تو بغیر کسی مثال کی کوئی چیز لے آنا، یہ معنی ہے بدعہ، یہ معنی ہے بدعہ۔ اچھا اب آگے جاؤ، اصطلاحاً بدعت کیا ہے، یہ میں نے ڈکشنری میننگ بتائے۔ یہ ایک معنی کیا ہے، نیا جو پہلے نہ تھا، وہ اس حیثیت سے لے لیں گے، یہ ٹیبل بھی بدعت، یہ چیئر بھی بدعت، یہ کیمرہ بھی بدعت، یہ لوگ ہم بیٹھے ہیں نا انہوں بھی بدعت، سب کو بھگا ڈالنا، جا کہو بھائی تمہیں سب بدعت عمل۔ تو یہ معنی، یہ ڈکشنری میننگ صرف۔ نئے کا مطلب یہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں ورغلانے کے لیے، جن کے سروں پہ شیطان پہلے سے بیٹھا ہوا ہے نا جی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، جو رحمان کا ذکر نہیں کرتے ہم خود ایک شیطان کو ان کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں، رب کہتا ہے۔ تو ایسے بعض انسان نما شیاطین ہیں، جب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ 11ویں بدعت، یہ 12ویں بدعت، یہ میلاد بدعت، یہ فلاں رسم بدعت، سب بدعت جی، تمہیں بھی بدعت جی، تمہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے دور میں؟ یہ بے وقوفانہ جاہلانہ سوال ہے، کیوں جانتا نہیں ہے۔ ڈکشنری میننگ میں صرف نیا ہے، اصطلاحاً شرعی میننگ میں بدعت کسے بولتے؟ شرعی میننگ میں بدعت کسے بولتے؟ شرع کے اندر بدعت وہ ہے اللہ کی عبادت یا اللہ کی عبادت سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کوئی کام کیا جائے جس کا نمونہ نہ رسول میں ہو، نہ خلفائے راشدین میں ہو، نہ شریعت میں ہو، یہ بدعت ہے۔ جس کی مثال اللہ کے رسول دور صحابہ میں شریعت میں نہ ہو، اور کوئی بندہ یہ کہہ کے کہ اس کا ثواب اللہ ہمیں دیتا ہے، یہ دین ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ دنیا کی نئی چیزیں بدعت نہیں ہیں، دین میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو وہ بدعت ہے۔ جس کی مثال، جیسا کہ بدی میں نے بتایا تھا، جس کی مثال اصحاب رسول اللہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں نہ ہو، شریعت میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ اگر یہ چیز مل جائے وہ بدعت نہیں ہے۔ کس میں؟ خلفائے راشدین کے دور میں، شریعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں، جس کی مثال نہ ہو دین کی،
وہ اگر تم دین بولو، اگر وہ تم بولو کہ اس سے ثواب ہے، اگر تم یہ بولو کہ اس سے یہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو وہ بدعت ہے، دنیا کی چیزوں کا مسئلہ نہیں۔ بریانی ہے کھاؤ، بدعت نہیں ہے۔ کوئی مولانا تھے جو کار میں بیٹھ رہے تھے، ان سے آگے پوچھے تمہیں بدعت بولتے نا، اللہ کے رسول کار میں بیٹھے گی، تمہیں کہا کار میں بیٹھتے؟ وہ بولے کہتے رتی تو بیٹھتے تھے بھائی، نہیں تھی نہیں بیٹھے، آج ہے بیٹھے، اس وقت نہیں تھی، کیا کریں گے؟ دنیا کے مسائل میں لا کے مبحث کیا نہیں کر دینا، ہمارے دماغوں کو کیا ہے الٹا نہیں کرنا۔ اچھی طرح بات سمجھ لو، میں اس کے بعد کیا ہے دلائل میں جاؤں۔ مسئلہ دین کا ہے، دین میں مثال کہاں سے ملنا؟ خلفائے راشدین، اصحاب، سیرت مبارکہ، شریعت، اس سے مل گئی، ثابت ہو گئی، تو آگے چل کے اس کی ترقی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلاً قرآن آج دو اٹوں کے درمیان ہے۔ بعض بدبخت بدعتی جب ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن بھی ایسا کانچی تھا وہ زمانے میں، پرنٹ کر کو دو اٹوں کے درمیان، شاہی پرس فلاں پرس بول کو، کیا اس کے اندر سے کیا پرنٹنگ ہو کو آتی تھی کیا؟ برابر نہیں آتا تھا، تو یہ بھی بدعت ہے نا؟ اب نہیں، یہ بدعت نہیں۔ اس کی مثال اللہ کے رسول کے دور میں ملتی، صحابہ کے دور میں ملتی، ترقی ہوئی، بس وہ زمانے میں پیپر نہیں، ہڈیوں میں لکھا جاتا تھا، لکھنے کی مثال ملتی تو پیپر ہوا تو پیپر میں لکھا گیا، بعد میں چھاپنا شروع ہوا تو چھاپے۔ ابو بکر صدیق نے دو اٹوں کے درمیان اس کو کیا، ہم نے بھی کیا ہے اسے دو اٹوں کے درمیان ایک کتابی شکل میں کر رہے ہیں۔ مثال موجود ہے، ترقی ہوئی، مثال ہی موجود نہیں ہے۔ مثلاً فجر کی نماز ہوئی، انہیں بولتا افضل الذکری لا الہ الا اللہ، لا، اب یہ افضل الذکری لا الہ الا اللہ میں ہمیں کوئی شک نہیں، 100% کریکٹ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہی ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں، اصحاب رسول اللہ کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، فجر کے بعد اللہ کے رسول نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، کوئی اور صحابی نے پورے مجمع کو بٹھا کے افضل الذکری لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں پڑھا؟ دلیل بتاؤ۔ پڑھا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا ایک دوسرا پوائنٹ بھی سمجھ لو، بدعت کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، بہت آسان۔ میں نے اصطلاحاً بتا دیا کیونکہ کیا ہے بعض اہل علم بھی آتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کو کیا ہے اصطلاحی معنی بھی معلوم ہو جائے، لیکن عوامی لحاظ سے بہت آسان مفہوم لا رہا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہو کوئی کام، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی دین میں، پھر بھی نہ کیا ہو اور اس کے بعد تم نے کیا، تو اب دو باتیں ہو گئی۔ یا تو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے شریعت کو چھپایا، ایک اچھا کام ان کو معلوم تھا، نہیں کر کے کیا ہے ہم کو نہیں بتایا، چھپا لیا۔ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول شریعت کو چھپائے، کافر ہو گیا انہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہ وہ رسول ہے جس نے سب کھول کھول کے بیان کر دیا، اور اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں سب کو گواہ بنا کے بیان کیا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ یہ پورا مجمع گواہ ہے، یہ پورا مجمع گواہ ہے، یہ پورا مجمع گواہ ہے کہ تو نے جو پیغام مجھے دیا میں نے ان تک پہنچا دیا۔ یہ سوال کر کے اللہ کے رسول نے پوچھا، میں نے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پایا، کیا میں نے تم کو پہنچا نہیں دیا؟ حل بلغت؟ انہوں نے کہا کہ بلغت وادیت ونصحت الامہ، اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا، بہترین طریقے سے پہنچایا، بہترین ادائیگی کی۔ جب یہ پورا سوال جواب ہو گیا تو اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف کیا ہے انگلی اٹھائی، کہا اے اللہ یہ مجمع ہے، میں نے کوئی چیز نہیں چھپائی، سینہ بسینہ علم کہتے، انہوں علی کو دیے گئے تھے، علی آپ کو ان کو دیے گئے تھے، اس کے بعد ان کے پیر صاحب تب آیا گئے تھے، وہ پیر صاحب مدعا لے کو اندر سے کٹے کٹے نوٹاں دیتے گئے تھے ان کو،
کئی کا جی علم، کوئی چھپنے والا علم نہیں دیا اللہ کے رسول نے. اگر تو کہتا ہے کہ چھپا چھپی کوئی علم تھا تو رسول پہ تو ریمارک کرتا ہے، رسول کو تو رسالت کا انکار کرتا ہے. رسول نے کوئی نہیں چھپایا، جیسے جو نازل وہ دے دیا، امت نے لے لیا، کوئی چیز نہیں. اور یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھوڑے ہی دن بعد ہی شروع ہو گیا تھا. حضرت علی کی زندگی میں بھی آ کے بولتے تھے. وہ ایک کیا تھیلا رکھتے تھے جس کے اندر ایک مصحف تھا اور زکوٰۃ کے وہ احکامات تھے جو ایک مرتبہ حضرت علی کو حکم کیا کہ لکھو فلاں کے لیے. ابو شاہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ لکھ کے دے دیجئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، لکھ کے دے دیں گے تو اچھا ہے. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا، کیونکہ اللہ کے رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور لکھاوٹ زیادہ تر جو لکھنے والے صحابہ تھے، معاویہ تھے، عمر تھے، حضرت علی تھے، اس طرح کے لوگوں کو بلاتے تھے. تو حضرت علی کو کہا کہ لکھو تم. تو وہ ایک پرچہ تھا، تو وہ رکھے ہوئے ہمیشہ کیا کرتے تھے، وہ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں بول کے رکھتے تھے. تو انہی کے دور میں فتنہ شروع ہو گیا. کہا کہ تمہارے پاس کوئی خاص علم ہے نہ تھیلی میں کیا ہے؟ کہا کہ بدبخت کوئی تھیلی میں نہیں ہے، تھیلی میں مصحف ہے، قرآن ہے، جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ قرآن ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ خود بھی لکھتے تھے. اور دوسرے زکوٰۃ کے احکامات ہیں جو تجھے بھی معلوم ہے، وہ حدیث، کوئی چیز میں نے کیا ہے الگ سے نہیں لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. تو غرض کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے چھپایا تو وہ منکر رسول ہوا، اور وہ یہ کہتا ہے چھپایا نہیں، معلوم نہیں تھا، ہم کو اب معلوم ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانتا، تبھی بھی منکر رسول ہوا. اب میں پوچھتا ہوں، یہ اصطلاح یاد رکھ لو، ہر وہ کام جو آپ دیکھتے ہیں بدعت ہے یا نہیں ہے، سیدھے ریٹرن 1400 سال پہلے لے جاؤ اس کام کو. اگر اللہ کے رسول تھے، رہتے، یہ دین کا کام کر سکتے تھے یا نہیں؟ کر سکتے تھے. پھر بھی نہیں کیا تو ہم کیے تو دو معنی، یا تو معلوم نہیں تھا یا تو نہیں پہنچایا تھا، دونوں کفر ہیں. تو ہم بھی رک جانا چاہیے. نماز فجر کے بعد اللہ کے رسول صحابہ کو بٹھا کے افضل الذکر لا الہ الا اللہ بول سکتے تھے نہیں بول سکتے تھے؟ بولو نا بھائی، کیا رکاوٹ تھی بولنے میں؟ کوئی رکاوٹ نہیں بولے. بول سکتے تھے نہیں؟ کیا جی تھے نا؟ تو بولے نہیں بولے. اب تم بولتے ہو آ جا کے بھائی کلمات نہ بھائی پڑھتے ہیں. ہمارا سوال وہ نہیں تمہیں کیا پڑھتے، رامائن پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں کا سوال نہیں. سوال یہ ہے جب رسول کر سکتے تھے نہیں کیے، تو کر رہا ہے تو کیا مانا؟ اتھارٹی تو رسول ہے نا. 10 روپے کی نوٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا کی سائن نہیں تو 10 روپے چلیں گے؟ 10 روپے کی نوٹ، یہ تو پورا دین اس کے اوپر قائم ہے، پوری شریعت قائم ہے، اور اس کی تصدیق کی ہوئی رپورٹ اور سائن کس کی ہونی ہے؟ مہر کس کی لگنی ہے؟ تمہاری ہماری نہیں، ہمارے باپ دادا کی. اللہ کے رسول کی اتھارٹی ہے، کیونکہ وہ شارع بھی ہیں، شارح بھی ہیں، شریعت بنانے والے بھی ہیں. وہ جو بولے حکم ہے، شریعت ہے. وہ حتیٰ کہ بولنا ہی نہیں، وہ خاموش رہنا بھی شریعت ہے. جس رسول کی خاموشی بھی شریعت بن جاتی ہو. اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، لڑکیاں گا رہی تھی، عید کا موقع تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں، نظم، کوئی اچھا سا نظم ہے نا، گا رہی تھی. اللہ کے رسول خاموش پڑے. ابو بکر آئے، بیٹھ گئے. عمر آئے، لڑکیاں سب جو بھی بجا رہی تھی، وہ جو رکابی رکھ کے، دف رکھ کے، جو بھی بجانے کے آلات ہے، میوزک نہیں ہے، بجانے کا کوئی آلہ ہو ایسے ہی ہاتھ سے تو وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے. تو وہ کیا ہے، وہ سب ادھر ادھر چھپا کے بھاگ کے گئی. حضرت عمر کا نام سنتے ہی تو کہا اللہ کے رسول نے، بھائی میں بیٹھا تھا، ابو بکر بیٹھے تھے، کوئی ڈر نہیں ان بچیوں کو. عمر آتے ہی کیسا شیطان بھاگتا ہے دیکھو. یہ بول کے بھی آج تک شریعت اسلامیہ کے اندر دف بجانا اور چھوٹی بچی، نابالغ بچیوں کا گانا شادی بیاہ میں ہو یا عید میں ہو جائز ہے. علماء فتویٰ دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ شریعت میں اللہ کے رسول خاموش رہے، کچھ نہیں بولا، نہ کرو بولے نہ کرو بولے. لیکن اللہ کے رسول جو موجود تھے نا وہاں پر خاموشی سے
یہ خود ایک شریعت بن گئی کہ دف بجانا جائز ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا گانا جائز ہے اگر فحش کلمات نہ ہوں اس کے اندر، دین کی باتیں ہو یا کوئی کیا ایسے ہی اخلاقی باتیں ہو اور بچیاں آ کے اسٹیج پہ گا رہی ہو، سن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ دلیل کہاں سے؟ اللہ کے رسول خاموش تھے۔ جس نبی کی خاموشی شریعت بن جاتے وہ نبی آپ کو اچھائی کے بارے میں نہ بتائے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ یہ کہتے کہ نہیں بھائی اللہ کے رسول کو کیا ہے معلوم نہیں تھا، آج ہم کو معلوم ہوا، تو بھی کفر۔ تم یہ کہتے کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا نہیں کیا اور ہم آج کر رہے ہیں، تو بھی کفر۔ تو کسی ناحیے سے تم نہیں کر سکتے۔ یہی حال ہر بدعت کا ہے۔ بدعت کیا ہے اس کو سمجھنے کا سب سے آسان علامہ، محدثین اور اس پر لکھنے والے مصطلحین بہت کتابیں لکھے ہیں، لیکن جہاں تک میں اس کو خلاصہ کیا، میں ایک بات عام فہم آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، زیادہ پریشانی میں پڑنے کی نہیں۔ کوئی کام ہے، وہ کام کو آپ دیکھنا ہے کہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ 1400 سال پہلے جاؤ، اللہ کے رسول کے دور میں یہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ کیا نہیں کیا؟ نہیں کیا، تو بدعت ہے۔ اب یہی حال قرآن پرنٹنگ کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پرنٹنگ ہو سکتا تھا؟ نہیں، بولو نا بھائی، نہیں ہو سکتا تھا، نہیں کیا، اس واسطے آپ کر سکتے۔ اس زمانے میں ہوتا پھر نہیں کرتے، تو ہم کرتے تو بدعت ہوتا۔ اس زمانے میں ہوتا پھر نہیں کرتے اور ہم کرتے تو بدعت ہوتا۔ یہی حال ہر چیز کا ہے۔ قبرستان جاتا چادر چڑھاتا، اللہ کے رسول قبرستان گئے نہیں گئے؟ گئے، باقاعدہ گئے، کبھی کبھی تو ہر رات جاتے تھے۔ پوائنٹ کی بات بولوں، جتنے جاتے دیکھو ان کو پوچھو کب تبھی تمہیں رات میں بھی گئے کیا پوچھو، اندر سے کیا ہے پینٹ گیلی ہو جائے گی۔ کیا بولتے نا مولوی صاحب تمہیں، اسے دن کے اجالے میں لائٹاں لگا کو اسے سنوار کو ادھ بتی رکھ کو دیے تو جاتا انہیں۔ اللہ کے رسول جو جاتے تھے نا، کب جاتے تھے؟ تہجد کے وقت جاتے تھے اللہ کے رسول، عموم دعائیں مغفرت کرنے کے لیے جاتے تھے بقیع میں۔ تو ہمیں روایتوں سے ثابت ہوتا ہے تہجد کا وقت ہے تو 2 یا 3 بجے کا وقت ہوتا تھا جب جاتے تھے اللہ کے رسول۔ تب کون جاتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اب جاتا وہاں پر کیا ادھ بتی رکھتا، چادر چڑھاتا، پھول چڑھاتا، روتا پلاتا، لڑتا، کیا کیا کرتا کہ کریں دے، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول جب قبرستان بھی تھا، قبرستان بھی گئے، کیا کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا؟ تم کیا کرے تو بھی بدعت ہے، کیا بھی کرو تم جا کے وہاں پر، وہ بدعت ہے۔ یہی مسئلہ میلاد کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں، اچھا مکے میں قسمہ پرسی تھی، بڑی حالت خراب تھی، مسلمان متحد نہیں تھے، حکومت نہیں تھی، چھپ چھپ کے نماز بھی چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، وہاں کہاں سے میلاد کریں گے، چھوڑ دو۔ مدینے کو آئے، حکومت بن گئی۔ اچھا بھائی نہیں بھائی وہ بھی کیا ہے شروع کا زمانہ تھا بھائی، کیا بھائی بول دو، خیر چھوڑو، 6 ہجری تک چھوڑ دو، صلح حدیبیہ 6 تک ہوا، 6 میں تو امن ہی امن، 10 سال ہم دونوں مشرکین اور مسلمان جنگ نہیں کریں گے لکھ کے ایگریمنٹ ہو گئی، 10 سال امن ہی امن، امن ہی امن۔ اور اللہ نے ساتھ میں خیبر دیا، ہر ایک کو مالدار کر دیا، ہر ایک کو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر سے پہلے ہمیں 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل تھی، اور اللہ نے جب خیبر فتح کیا تو ہر ایک کے حصے میں روٹی تو کیا زمین بھی آئی، ہر ایک کو ایک ٹکڑا زمین کا ملا گھر بنانے کے لیے، اتنے پیسے والے ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، ہم نے تمہیں مغانم، جو غنیمت کی جمع ہے مغانم، ہم نے تمہیں کیا ہے خزانے لٹا دیے، غنیمت کے خزانے دے دیے تمہیں، تو مالدار ہو گئے۔ تو 6 کے بعد 7 میں تھے، 8 میں تھے، 9 میں تھے، 10 میں تھے، 11 میں وفات ہوئی۔ اب لڈو بنا کو، پوری بنا کو، نہیں اس زمانے کے رواج کے مطابق ستو تو بنائے دیتے تھے، اور میٹھی چیز وہاں کی سب سے زیادہ کیا لذیذ جو تھی وہ کیا ہے کھجور کو نچوڑ کے تھوڑا سا رات میں کیا کرتے تھے بھگو دیتے تھے، اور اس کے بعد اس میں کچھ اور آئٹمس ڈالتے تھے،
اور اس کا ایک حلوہ تیار کرتے تھے، سرید بولتے تھے اس کو، وہ بڑا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں میں عائشہ کی مثال ویسی ہے جیسا کھانوں میں سرید کی مثال ہے، حدیث کے اندر، حدیث کا لفظ ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ عورتوں میں اماں عائشہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی مثال ہے، جیسا ہم بولتے ہیں کھانوں میں بریانی کی مثال ہے، آج بریانی، تو اس زمانے میں بریانی کے لیول پہ پہنچا ہوا بہترین کھانا سرید تھا، تو یہ سرید ہی بنوا لیتے کم از کم۔ بھائی آج 12 ربیع الاول ہے، میں پیدا ہوا ہوں، اب کس تاریخ میں پیدا ہوئے وہ جھگڑا نہیں، خور 9 رکھو 8 رکھو 12 رکھو، میں پوچھتا ہوں اگر اس وقت میٹھا بنانا تھا اور اس وقت کیا ہے کوئی دعوت دینی تھی، اس وقت خوشی منانا تھی، کیا اللہ کے رسول کے بس میں تھا نہیں تھا؟ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تو پھر بدعت ہے، تم ہی سمجھ لو، میں بولنے کی ضرورت ہے، تم ہی سمجھ لو، جس چیز کو اللہ کے رسول کر سکتے تھے پھر بھی نہ کیا، اب تم کر رہے ہو تو بدعت ہے۔ ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے کو لے کو جاؤ، لیکن جو بعض متنازع فی مسائل میں لے آ کے ہمیں کیا الجھا دیتے ہیں بعض لوگ، اس کے بارے میں ضرور میں آپ کو کیا ہے واضح طور پر اس کے تدارک کر کے میں چھوڑوں گا کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی خلش نہ رہے۔ ایک جو بدعتی حضرات ہمیں کیا ہے جواب دیتے ہیں، بدعت بولے تو کیا نہیں، قرآن بھی بدعت ہوتا، تو یاد رکھو یہ چیز اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھی۔ دوسری بات، لکھنا ثابت تھا، اسی کی ترقی ہوئی۔ دوسری بات جو بولتے ہیں نا وہ تراویح کو بولتے ہیں، یہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تم کہاں سے لائے بعد میں 30 دن پڑھنے کا؟ اللہ کے رسول تو تین دن پڑھے، مان لیتے ہیں 3 دن ہی پڑھے، 3 دن ہی پڑھے، لیکن پڑھے نا، مثال مل گئی نا۔ اور دوسری مثال، خلفائے راشدین کے دور میں ہر روز ہر رات رمضان میں پڑھنے کا رواج حضرت عمر نے کر دیا تھا۔ میں نے کیا بتایا؟ جس کی مثال خلفائے راشدین کے دور میں نہ ملتی ہو، بتایا نہیں بتایا میں؟ جس کی مثال خلفائے راشدین کے دور میں نہ ملتی ہو، صحابہ کے دور میں نہ ملتی ہو، رسول کے دور میں نہ ملتی ہو، شریعت میں نہ ملتی ہو، وہ کہاں؟ تو تراویح بدعت نہیں ہوتی، عین سنت ہے۔ اب سنو حدیث، عرباض بن ساریہ، حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عصر ہمیں واعظ دیا، ایسا واعظ کہ دل پگھل گئے، آنکھیں بہہ پڑی، رقت طاری ہو گئی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ کوئی جانے والا آخری وصیت کر کے جا رہا ہو، آپ کے واعظ کے اندر ایسی درد مندی دکھائی دیتی ہے، تو آپ ہمارے لیے ایسی باتیں اور بتا دیجئے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکے آپ کے بعد۔ کہا کہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، اے میرے صحابہ، میرے بعد جو زندگی رہے گی، جن کی لمبی رہے گی، یا زمانہ گزرے گا، یا جو زندہ رہیں گے، وہ بہت اختلافات دیکھیں گے میرے امت کے اندر۔ آج جو ٹکڑے ہوئے نا، یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دی، انہیں بولتا حنفی، انہیں شافی، انہیں مالکی، انہیں حنبلی، انہیں کیا کی، انہیں قادری، انہیں سحر وردی کہتے، انہیں نقش بندی کہتے، انہیں کیا کی، تو جہنمی میں جہنمی، تو جہنمی میں جہنمی، پھر سب ایک دوسرے کو جہنمی بولے تو جنت میں کون جائے گا تو معلوم نہیں۔ ہزاروں فرقے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہتے ہیں، کہا کہ یہودی 71 فرقے ہوئے، نصرانی 72 ہوئے، اور میری امت 73 ہوگی۔ میری امت کے فرقے کتنے ہوں گے؟ 73، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ کے رسول، وہ ہیں کون؟ کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، آج میں جس شریعت پہ ہوں وہ اور میرے صحابہ جو ہیں وہ۔ گارنٹی یہ ہے، میں میرے صحابہ جس پہ تھے
وہ جنتی گروہ ہے آج بھی جو صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے ہوئے ہے، جو اسلاف کے ساتھ قرآن اور حدیث کو سمجھ کے عمل کر رہا ہے، وہی فرقہ ناجیہ، فرقہ نجات پانے والا فرقہ، کل کے کل جہنمی، کلہم فی النار الا واحدہ. یہ بھی صاف کہہ دیا تھا، کتنے فرقے ہوں گے بھی بول دیا تھا، اور ہو رہے ہیں. ابھی سے گنتی لگاؤ 60-65 تک تو پہنچ ہی جائیں گے. ابھی پتہ نہیں قرب قیامت میں ابھی کتنا 500 سال کا فاصلہ یا 1000 سال کا، تو اور باقی جو ہیں وہ بن جائیں گے. لیکن یہ چیز اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتائی، بول کے نہیں بتائی، ہم نے پڑھا نہیں، اس واسطے گمراہ ہوئے. اللہ کے رسول نے صاف بتایا. اور قربان جائیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے باقاعدہ پوچھ کے وہ رپورٹ بھی لے لی. من ہم، کون ہے وہ، کیسے پہچانے؟ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں. اب جب مسئلہ ختم ہو گیا میں میرے صحابہ سے، اب کہاں سے اماموں کا سلسلہ آتا، کہاں سے تمہارے سہروردی آتے، نقش بندی آتے، بریلوی آتے، فلاں آتے، کہاں سے آتے جی؟ سب تو بعد میں نہ آئے. جب وہاں مہر لگ گئی تو پھر بعد میں آتا کون؟ تم نے دراصل کیا ہے اس معاملے کو سمجھا نہیں. تو غرض کی وہ روایت پہ ہم توجہ دیں. تو عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا اختلاف ہی اختلاف ہوگا، اور اللہ کے رسول نے کہا بہت بڑا اختلاف دیکھو گے، بہت بڑا فرقے دیکھیں. کہا کہ نکلنے کا کیا ہے، مل مخرج یا رسول اللہ؟ اس وقت ہم کیسے بچیں، کیسے پہچانے دین کو، کیسے نجات کی طرف بھاگیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. دیکھو میرے صحابہ، اس وقت میں تاکید کر رہا ہوں تم لوگوں کو. لفظ علیکم کا مطلب ہے شدید شدت سے پکڑ لینا. عربی میں معنی شدید شدت سے پکڑ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا علیکم، تم پر لازم ہے، بسنتی، میری سنت کو پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ جو خلفاء میرے بعد ہوں گے، ابھی کون ہوئے معلوم بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اطلاع دے دیا میرے بعد جو ہوں گے ان کی بھی سنت کو پکڑ لو. تو حضرت عمر نے جاری کیا اپنے دور میں تراویح، تو انہی کی سنت کو ہم پکڑے ہوئے. یہ تو صحابہ کا باقاعدہ طور پر رسول کا حکم ہے کہ لے لو ان کو، وہ بھی میری سنت کی طرح ہے. خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، اتنی مضبوطی سے اس کو پکڑو کہ یہ کوچلیوں کے دانتوں کو بولتے ہیں نواجذ. یہ کوچلیوں کے دانتوں کو، کسی چیز کو مضبوطی سے اگر آپ پکڑنا چاہیں تو یہ کوچلیوں کے دانتوں میں پکڑ لیں گے تو انسان ہل بھی نہیں سکتا، چیز ہل بھی نہیں سکتی. فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی کونچلیوں کے دانتوں سے اس کو مضبوط پکڑ لو، تب تم گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی جب تمہارے پاس بھی نہیں بھٹکے گی. لیکن ہم نے کیا کیا جی؟ اسلاف کو چھوڑا، صحابہ کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، پڑھے کن؟ باباؤں کے چکر میں، پیروں کے چکر میں، مولویوں کے چکر میں. اچھے بھی ہیں لیکن میں ان کو نہیں کہتا، جو برے ہیں علماء سو کے چکر میں. اور اتنا پڑھے جتنا کیا ہے پہلے والے بھی پڑھے جن کی تنبیہ بھی ہو گئی. اچھا وہ بھی سن لو، پہلے کی گمراہی بھی یہی بدعات سے ہوئی. یہود و نصارہ بھی یہی دین سے ہٹنے کا سب سے اہم سبب یہی بنا کہ کتاب و سنت کو چھوڑے، علماء کے پیچھے پڑے. علماء کی بات مانو، یہ بات ہے نا، میں بہت ریپیٹ کر کے کہوں گا، دل پہ لکھنے والے لکھ لیں، بانڈ پیپر پہ لکھنے والے لکھ لیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء کی باتیں مت مانو.
علماء کی باتیں مانو، لیکن وہ جو کتاب و سنت سے ثابت دلائل دے دے۔ علماء کتاب و سنت سے اخذ کر کے کہیں تو مانو، بلا دلیل کا جتنا بڑا جبہ قبہ ہو اور اس کا امامہ جا کے چھت پہ لگتا ہو، ہم نہیں مانتے۔ دلیل وہ نہیں، دلیل کتاب سنت۔ اگر تم اس کو چھوڑو گے اور سمجھو گے کہ انہی کے پاس سب دین ہے، یہ حلال بولے حلال، حرام بولے حرام، یاد رکھو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی راہ کو چھوڑ دیا۔ آیت یہ اتری، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ ان بدبختوں نے، یہود و نصارہ نے بنا لیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، راہب کی جمع رہبان، حبر کی جمع احبار۔ اس زمانے میں دو کیٹیگریز تھے نا جی، ایک وہ جو عالم تھا، عالم کو کیا ہے؟ حبر الامہ ہم بھی کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حبر کا مطلب ہے ایسا علم جیسا سمندر کی طرح کا علم ہو۔ تو بڑے علماء کو کیا ہے؟ احبار بولتے ہیں، اس کی جمع احبار ہے۔ تو جن کے پاس علم تھا، یہ عالم، اس کی جمع احبار کہلائے۔ اور جو علم کم تھا لیکن عبادت میں بہت مشہور ہوئے، عبادتیں ان کی بہت مشہور ہوئے، وہ راہب کہلائے، جس کی جمع رہبان ہوئی۔ یہ دونوں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آج بھی دین میں خلل ڈالنے تھے، لیکن اس دور میں بھی تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، تم نے اپنے علماء کو اور اپنے عابدوں، عبادتوں اور زہادوں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی ابن حاتم عیسائی تھے، یہ وہی ہیں جو حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ حاتم طائی تاریخ میں مشہور ہے نا، حاتم طائی۔ یہ حاتم طائی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے، لیکن ان کے بیٹے نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا اور بہت بڑے صحابی ہوئے، عدی ابن حاتم۔ اور عیسائی، حاتم طائی بھی عیسائی تھے اور یہ بھی عیسائی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیے تو ماشاءاللہ ان کے پاس دونوں علوم تھے، یعنی قرآن کا علم بھی پایا، پچھلی کتابوں کا علم بھی عیسائی رہنے کی وجہ سے ان کو تھا۔ تو جب یہ آیت اتری کہ تم نے علماؤں کو، تمہارے علماء اور تمہارے رہبان، تمہارے عباد، تمہارے زہاد جو لوگ تھے، ان کو تم نے رب بنا لیا، تو وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یہ آیت جو اتری ہے اللہ کے رسول، میں خود عیسائی ہوں اور میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ عیسائیوں کے اندر رہا ہوں، ہم نے کبھی کسی عالم کو سجدہ نہیں کیا، کبھی ہم نے کسی عابد کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ کیوں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا؟ ہم نے کہا ان کو رب بنایا؟ آج بھی کوئی عالم کو ڈائریکٹ جا کے سجدہ نہیں کرتا، کتنا بڑا پیر بھی رندے، خالی ہوں جھکتا ہوں کرتا، ڈائریکٹ سجدہ کرنے والے بھی ہیں ذرا بے وقوفاں، ان کو عقل نہیں ہے، لیکن پھر بھی چمنا چاٹنا تو رہتا اچھا، ہاں وہاں تک اطلاع کھڑا تھا انہیں، یہ تو معلوم اسے بھی زیادہ نیچے دکھائے گا تو بعد میں اس کی چل جائیں گی، تو اوپر ہی سلاتا رہتا، اصل تو کیا پیسہ نکالنا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، ہم نے تو کبھی سجدہ نہیں کیا علماء کو، اپنے پیروں کو، یہ اللہ تعالیٰ نے رب کیوں بنانے کا لفظ کہا ہے؟ ہم نے کب رب بنایا؟ رب کا مطلب تو سجدہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ایک بات پوچھتا ہوں تمہیں، کیا انہوں نے جس کو حرام کہا اس کو حرام تم نے نہیں مان لیا؟ کہا کہ ہاں جی وہ تو کرتے تھے۔ کیا انہوں نے جس کو حلال کہا اس کو حلال تم نے نہیں مان لیا؟ کہا کہ یہ تو ہم تو کرتے تھے۔ کہا کہ یہی تو ہے رب بنانا، یہی تو ہے رب بنانا، یہی تو ہے ہمارے ساتھ بھی مسئلہ۔ علماء کی مانو، کون بولتا ہے نہیں مانو؟ علماء کی بات اس وقت مانو جب کتاب و سنت سے ثابت ہو، کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو پھر بھی تم کہو کہ اتنے بڑے عالم غلطی کریں گے کیا؟ جی کریں گے جی، اس سے بڑے عالم غلطی کر کوئی، انہوں کون سے کھیت کے ملی؟ سوائے نبی کے کوئی معصوم نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
ہمارے عقیدے میں اور شیعہ میں فرق ہی کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہی تو ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی ان کے خلفاء جو آئے وہ معصوم ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں. ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہونا انسانی فطرت ہے. کوئی سب سچے میں نہیں ہو سکتا. غلطی کو غلطی مانو. حدیث سے بات ٹکرائے ان نے کہا کہ پھینکو. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تم اپنے علماء کو پیروں کو یہ سمجھ لیا کہ ان سے غلطی ہی نہیں ہو سکتی ہے تو یہی تو رب بنانا تھا. یہیں سے بدعات کا رواج شروع ہوا. یہی وہ کسوٹی تھی جو اللہ کے رسول دے کے گئے تھے. کہاں ہے دلیل؟ بالکل مان لیتے. اور اس بارے میں سب کو سب معلوم ہے. ہرگز نہیں بول سکتے سوائے واحد شخصیت جس کو ہم آنکھ بند کر کے اندھی پیروی اندھی جو کر سکتے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا. وہ بولیں گے تو یہ ہے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. شام کو غروب ہوتے وقت سورج سجدہ کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے سجدہ کرتا ہے. سائنس کہتی ہے کہیں نہیں جاتا. وہ تو گردش کرتا رہتا ہے. ایک جگہ کیا ہے وہ سائیڈ ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے, ایک جگہ وہ روشنی پھینکتا ہے تو دن ہوتی ہے. وہ کہیں نہیں جاتا, وہ تو گھوم رہا ہے. لیکن حدیث کہتی ہے کہ وہ ہر شام سجدہ کرتا ہے اللہ کے حضور اور پوچھتا ہے کہاں سے نکلوں. اللہ بولتا ہے برابر جہاں سے نکلنا وہیں سے نکل, مشرق سے. لیکن جب قیامت قائم ہوگی, بخاری کی روایت, فرمایا جب پوچھے گا سورج اللہ کل کہاں سے نکلنا ہے تو اللہ کہے گا جہاں ڈوبا تھا وہیں سے نکل, مغرب سے. جب مغرب سے نکلے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. پھر اس کو دیکھ کر کوئی ایمان لے آنے والا ایمان لایا تو اس کا ایمان معتبر نہیں, وہ کافر قرار دیا جائے. مغرب کا سورج سے نکلنا. آج سائنس کہتی ہے کہ سورج کہیں نہیں جاتا. حدیث بولتی ہے کہ سورج اللہ کے ہاں جا کے سجدہ کرتا ہے. سائنس کو اٹھا کے پھینکو. ہمیں اندھا اعتماد ہے اپنے رسول پہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ کچھ اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے, وہ بولتے ہیں تو اللہ کی بات بولتے ہیں. ہمیں یقین ہے سورج جاتا بھی ہے سجدہ کرتا بھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ گرمی کی یہ شدت جہنم نے سانس جو چھوڑی اس کی وجہ سے ہے, اور ٹھنڈک کی یہ شدت جہنم میں سانس کھینچی اس کی وجہ سے ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ موسموں کی تبدیلی جغرافیائی طور پر ہے, لیکن ہمیں ثابت ہے, ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا اسی کی وجہ سے گرمی کی شدت ہے, اسی کی وجہ ٹھنڈک کی شدت ہے. ہمیں آنکھ بند کر کے کیا ہے ایمان ہے اللہ کے رسول کے قول پہ کہ یہ شدید گرمی کا لنک جہنم سے اٹکا ہوا ہے. صحیح بخاری کی روایت کے اندر. تو اللہ کے رسول ہی ایک شخصیت واحد پوری دنیا میں جنہیں آنکھ بند کر کے ہم مان سکتے ہیں, بلکہ ماننا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی بڑا سے بڑا مفتی اعظم کیوں نہ آ جائے, اس کو کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی, غلطی کر سکتا ہے. یہ پہلے ذہن سے نکالو کہ یہ بڑے ہیں غلطی نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑا بھی غلطی کر سکتا ہے, اور معمولی باتوں میں بھی غلطی کر سکتا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کو وہ علم نہ پہنچاؤ. آپ کو کیا خیال ہے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں, جو اسلام کے جرنیل ہیں, جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے, جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا, جن کے حور کو اللہ کے رسول نے خود دیکھا ہے, جن کے علم کے بارے میں کہا کہ سراپا آسمان سر سے لے کر پیر تک علم ہی علم ہے, تم ایمان ہی ایمان ہو. تم خواب میں دیکھا کہ وہ جبہ پہنے ہوئے تھے. کیسا جبہ تھا وہ؟ نیچے سے لے کر اوپر تک وہ پورا جبہ, وہ پورا جو بھی عبا تھا ان کو ڈھانپے ہوئے تھا. کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ کہا کہ ایمان ہے, علم ہے, جو کہ تمہارا سر سے لے کر بال تمہارا ایمان میں ڈوبا ہوا ہے. ایسے عمر کے بارے میں کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ ان کو ایک بڑی معمولی سے بات معلوم نہیں تھی. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری آئے, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر کسی کام میں مصروف تھے تو وہ آ نہیں پائے.
تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، تبھی بھی آ نہیں پائے، تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا، تبھی بھی آ نہیں پائے، تو واپس چلے گئے۔ اب جب یہ کام ختم کر کے آ کے دیکھے کہ کون ہے بھائی جو مسلسل کھٹکھٹا رہا ہے، پتہ نہیں کیا جلدی ہے اس کو، خلافت کے زمانے میں، اپنے خلافت کے زمانے میں دیکھا تو جا رہے ہیں۔ کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو، بہت بڑے صحابی ابو موسیٰ اشعری بھی، کہا کہ ادھر آؤ، کیا تمہیں مذاق سوچا؟ میں مصروف تھا، دروازہ مارنے لگے، جب میں کام ختم کر کے تمہارے لیے جلدی جلدی بھاگ کے آیا تو تم واپس جا رہے ہو۔ کہا کہ امیر المومنین غصہ نہ کیجئے، یہ میں حدیث کے مطابق کیا۔ پوچھا کون سی حدیث، کیا ہے اس کے بارے میں؟ کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا جب کسی کے گھر کو تم جاؤ تو 3 مرتبہ کھٹکھٹاؤ، اگر جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ حدیث بالکل عام حدیث ہے، بڑے بڑے کیا ہے، بچوں کو بھی ہم پڑھاتے ہیں، عام حدیث، لیکن حضرت عمر کو نہیں معلوم ہے، باوجود ان کے اپنے مرتبے کے، اس میں ان کے مرتبے کی شان کو گھٹانا نہیں ہے، بتلانا یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم ہوتی، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر کو یہ عام حدیث نہیں معلوم تھی کہ 3 مرتبہ کھٹکھٹا کے واپس جانا حدیث میں ہے، تو یہ تو جلال والے تھے، جب حضرت ابو موسیٰ اشعری بولے تو ان کے گردن کو پکڑ لیا، اچھا یہ کہاں سے جلائے تمہیں نیا با، میں تو سناش نہیں اب تک۔ انہوں بولے دیکھو میں بولتا ہوں حدیث، گواہ ہے کیا؟ حدیث بولے تو گواہ ہونا، اتنے بڑے صحابی برابر بولے رہیں گے، نہیں، اصول سکھا رہے ہیں حضرت عمر، دلیل دلیل ہے، دوستی دوستی ہے۔ میں نیچے اتروں تمہیں گلے میں ہاتھ ڈال لو، آرے بھائی بولو، کیا رے جاوید بولو، سب چلتا، اس سے مسئلہ نہیں، لیکن جب دین کی بات آئیں گی آپ پر حق بنتا ہے کہ میں بولوں تو دلیل سے بولوں، اور پوچھنا آپ کا حق بنتا۔ یہی چیز سکھائے صحابہ ہمیں، اسی سے دین محفوظ ہوا۔ دوستی الگ، احترام الگ، وہ سب الگ، دین دین ہے۔ انہوں نے گریبان پکڑ لی، یہ کہاں کی حدیث؟ کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، گواہ کون؟ یہاں تو ہے کوئی نہیں گواہ، آپ آئے تو صحابہ کے درمیان گواہ لاتا ہوں، تو کہا کہ چلو جائیں گے۔ سیدھے مسجد نبوی میں اندر داخل ہوئے، حلقہ درس چل رہا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ بھائی ابو موسیٰ ایک حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ، یہ حدیث کیا تم میں سے کوئی اور بھی گواہ ہے، سنا ہے؟ 2 صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم نے بھی خود سنا ہے، ہم دونوں گواہ ہیں۔ کہا کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، فوری مان لیا، فوری، نہ ضد نہ کچھ حدر میں، بس تحقیق کرنا تھا، معلوم ہو گیا، بس مان لیا، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ اتنی معمولی بات بھی بڑے بڑے کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سب کو سب معلوم نہیں، یہ ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد کسی کو عہدہ ملا ہے تو رسول اللہ کا ہے، اس پہ ڈاکے نہ ڈالو، اس پہ رہزنی نہ کرو، ان کے مہر کو نہ توڑو، ان کی عزت احترام میں کیا ہے خلل نہ ڈالو، یہ پوائنٹ، یہ جو کیٹیگری ہے، یہ جو کیا ہے احترام ہے، یہ صرف اللہ کے رسول کا ہے۔ تو جب ہم نے اپنے اماموں کو، اپنے پیروں کو، اپنے باباؤں کو، اپنے علماء کو بغیر دلائل کے بات ماننا شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے لیے عجیب و غریب طور پر کیا ہے وہ بدعات لے کے سامنے لے آئے کہ چلو جی ان کا اپنا گھر بننا نا، پیدا ہوا تو ایک مسئلہ، مریا تو ایک مسئلہ، 40واں کتے، زیارت کتے، سب میں ان کی مٹھی جمتی رہتی، باپ بیچارہ مریا تو روتا کی پلاتا کی کیا ہے کہ وہ ٹائم پہ بھی کیا کرنا انہیں، خرز منگ کو کانستے بھی لے لگا کو ان کے منڈے پہ ڈالنا، انہوں فاتحہ پڑھتے کہتے، نہیں تو کیا نہیں، ان کی روح اوپر ہی پھر لگو رہیں گے کہتے، اب انہوں پڑھتا سو کیا پڑھتا، ایک تو کم انسانیت تبھی ہے کیا، دیکھو نا، ہاں بھائی ایک بندہ پریشان ہے، باوا مر گیا ہے، پتنگ دستی میں ہے، امام صاحب کو وہ سب نہیں معلوم، سیدھے آتے پیسہ دیتا کیا، فاتحہ پڑھوں گا، نہیں تو چل جاؤں گا، دیا تو پڑھتے نہیں تو جاتے رہتے، یہ کیا دین ہو سکتا ہے؟ کسی کی قبر میں کسی صحابی کو دفنا کے کبھی اللہ کے رسول نے کوئی فاتحہ پڑھی؟ لاؤ مجھے ایک دلیل لاؤ،
اگر ہے تو ہم بھی شروع کر دیتے. نہیں ہے اور کر سکتے تھے، کر سکتے تھے نا، کیا نہیں کیا تو پھر کہاں کا فاتحہ؟ دفنایا بس ختم. 40واں چہلم چھٹا چھٹی کیا کیا چھلا جب کیا ہے، کہاں سے آیا، کون بتایا، نس کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نہیں کر سکتے تھے؟ کتنے بھائی کیسے محبوب وہ چچا جن کے لیے اللہ کے رسول نے حبشی اسلام قبول کیے، اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو قبول کیا، لیکن بڑے درد مندی سے کہا کہ حبشی سے، جو حبشی وحشی تھے جو حضرت حمزہ کو قتل کیے تھے، اور خاص کر کیا ہے ان کے قاتلوں میں سب سے بڑا نام تھا، اللہ نے بعد میں ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا تمہارا اسلام مجھے قبول ہے، لیکن تمہارا چہرہ دیکھ کے مجھے چچا کی یاد آتی ہے، میرے سامنے مت آیا کرنا. رحمان الرحیم، ماشاء اللہ کیا ہے، دیکھیے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، اور وہ بھی وہ جو رحیم کریم ہے اپنی امت کے لیے. پھر بھی حضرت حمزہ کی اتنی محبت تھی دل میں کہ اسلام کو قبول کرنے کے باوجود کبھی کسی کو کسی زندگی میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے سامنے نہ آنا سوائے وحشی کے. ان کو کہا کہ میرے سامنے مت آؤ، تم ہی دیکھ کے مجھے چچا کی بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے، تمہیں نے تو چچا کو مارا تھا. ایسے محبت والے چچا حمزہ 2 ہجری میں 3 ہجری میں احد میں شہید ہو گئے. ان کی فاتحہ نہیں، ان کا درود نہیں، ان کا چھلا نہیں، ان کی چھٹی نہیں، ان کا 6 مہینہ نہیں، ان کا سال نہیں. تم نہ کہاں سے جی محبت اتنی آ کی؟ کرنا تھا تو کرنا تھا نا حضرت حمزہ کا. موقع بھی ملا. 3 ہجری میں وفات پائے، اللہ کے رسول 11 ہجری میں وفات پائے. تقریباً 3 نکالو 11 میں سے 7 سال ملے. 7 سال میں ایک مرتبہ تبھی جا کے کیا ہے ان کی قبر کو چدر گدر چڑھا کو، پھول کا آرڈر دے کو، صحابہ کو لے کو جا کو، ایک کرس منا کو، لوگوں کو سب کیا بندی بانٹ کو آنا تھا نا. ہے کیا کر سکتے تھے؟ کیا نہیں کیا. اب تم کرتے ہو تو وہ بدعت ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. ہر معاملے کو اسی پہ ناپو، ہر معاملے کو اسی پہ ناپو. جتنے بدعات کا رواج ہوا یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد ہوا. اور ان میں سب سے بڑی سازش جو سمجھنے کی ہے، ہمارا تمہارا مسئلہ نہیں، یہ اصل میں یہودیوں کی سازش تھی، جنہوں نے پڑھا سکھا کے باقاعدہ طور پر ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر انہیں کیا ہے داخل کیا. اور مسلمان بیچارے کیا ہے دین سے دور تھے پچھلے زمان. آج تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت علم ہے اللہ کے فضل سے، اور علم کے ذرائع بھی بڑھ گئے. آج سے آپ 50-100 سال پہلے جائیے، سوائے بدعات کے رسومات کے زندگی میں دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. اللہ ان صاحب کو اچھا رکھے. جب میں عمرہ گیا تھا تو میرے ساتھ کیا ہے میرے دونوں جو ساتھی تھے وہ دونوں تقریباً کیا ہے 60-70 کے تھے. میں ہوں ان کے نظر میں جوان، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں بھائی، ڈلتی ہے معاملہ. لیکن کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو ساتھیاں دی تھی، دو بیٹ جو تھے وہ دونوں کیا ہے تقریباً 70-80 کے قریب تھے، ایک 70 کے ایک 60 کے. ان سے جب بات انہوں نے کہا کہ ہمارے بچپنے میں دین نام کی کوئی چیز تھی نہیں، انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جو تھا وہ کیا تھا، عرس تھا. کبھی اس کے گھر میں فاتحہ سب اکٹھے ہوتے، کبھی اس کے گھر میں فاتحہ سب اکٹھے ہوتے. رات وہاں گزرتی، پوریاں کھاتے، کھیر پوریاں کرتے. اس کے بعد کیا ہے پھر وہیں پر رہتے. وہی ایک پکنک بن جاتا. وہاں اس زمانے میں مال بھی نہیں تھے پکنک کے لیے، الگ الگ MGM نہیں تھا، ڈزنی ورلڈ نہیں تھا، کیا کشکنتا نہیں تھا، کیا ہے وہ فلاں نہیں تھا. کہاں جاتے جی ہمیں موج کرتے. وہ پوری پکنک تھی ہماری. وہ تب مجھے پوائنٹ برابر لگا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اپنی زندگی کا تجربہ بیان کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پرانے زمانے میں پکنک ہی نہیں تھی تو یہ دین ہی کے بدعات کو پکنک بنائے ہوئے تھے. یہی چیزیں معلوم تھی پرانے لوگوں کو، کچھ معلوم ہی نہیں تھا. اچھی چیزیں دین کی اصل باتیں معلوم ہی نہیں تھی، کسی کو سب کچھ بنا لیا تھا. یہی رواج تھا. اور ہمارے جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر اسی میں خوش تھے کہ انہیں اسی میں رکھو، اسی میں رکھو. ہمارے گھر بنتے جائیں گے، پیچھے پوری زمین لے لیں گا انہیں. ہاں اسی میں ہمارے واسطے اچھا ہے، سلائے رکھو. اس مرید بنا تو ایک فنڈ دینا، پہلے ہاتھ ملایا تو ایک فنڈ دینا، خصوصی طور پر ملاقات کا بولا تو اسے ایک فنڈ دینا.
پریشان ہے بول کو بھاگ کو آیا تو اسے ایک پن دینا. ڈاکٹر جیسا گردے چراتا ویسا ہی نہیں چراتا رہتا اس کے پاس. یہ حالت بنا کے رکھ دیے بدعات کا, سر سے لے کر پیر تک بدعات. اللہ کے رسول نے آسان دین دیا, اور اس کے تنبیہات بھی آخری میں سن لو. عائشہ کی روایت ہے, فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اگر کوئی میرے دین میں نئی بات, دیکھیے اسی وجہ سے میں نے دین کا, دنیا کا مسئلہ نہیں. من احدث فی امرنا ھذا, میرے امر میں اگر کوئی نئی چیز داخل کرے گا دین میں, اور جس کا میں نے اتھارٹی نہیں دی ہو, میں نے نہ کیا ہو, ما لیس من, میرے سے نہ آیا ہو, فہو رد, اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال کے پھینکو اس کو, اس کی کوئی حقیقت نہیں, پھینکنے کے لائق. صاف کہہ دیا, بخاری کی روایت ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کچھ بھی ہو, وہ نمازیں ہوں, وہ ذکر ہوں, وہ اذکار ہوں, وہ فلاں ہو, وہ فلاں, کچھ بھی ہو, رسول سے نہیں آیا جا کے پھینکو. رات کی نماز کہتے, شب برات کی نماز کہتے, کنڈیاں کی نماز کہتے, بنڈیاں کی نماز کہتے, رجب کی نماز کہتے, پہلی جمعرات کی نماز کہتے, کئی کی نماز. اللہ کے رسول کے تو میں رجب نہیں آیا, رجب میں جمعرات نہیں آئی. اگر کچھ ہوتا شریعت میں تو کرتے, لڈو بناتے, یا کوئی نماز تھی تو پڑھے. 15 شعبان نہیں آئی, شب برات نہیں آئی, کیا اہتمام کیا؟ کوئی ایک اہتمام مجھے دکھا دو سوائے اس کے کہ اس دن اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے, جو حدیث سے ثابت ہے. اور یہ 15 شعبان ہے بول کے نہیں گئے تھے, اللہ کے رسول عموماً جاتے تھے, ان میں سے ایک دن 15 شعبان بھی آ گیا تھا, ایسا تھا وہ. اللہ کے, مجھے بتایا نا کہ اللہ کے رسول عموماً قبرستان رات میں جاتے تھے. تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو میں نے چاند کو دیکھا تو پورا چاند تھا وہ, یعنی 15 شعبان تھی. بس جیسا 14 کو گئے, 13 کو گئے, ویسا 15 کو بھی گئے. اگر اہتمام کے ساتھ کچھ کرنا ہوتا تو اگلے سال کے 15 شعبان کو کچھ ہونا تھا نا صحابہ سے, ہوا نہیں ہوا. بھائی ہمیں خالی اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کا بھی تو دیکھنا ہے نا, انہوں نے عمل کیسے لیا. اگر کوئی اہمیت ہوتی تو صدیق اکبر نے کیا کہنا تھا اپنے دور میں, بھائی 15 شعبان آ رہا ہے, سب کو جمع کرو, میں چراغاں کرتا ہوں, کم از کم لوگ آئیں, جو پسند ہے وہ پکا کے رکھو. وہ سالم بکرا کھاتے تھے جس تھا وہ زمانے میں, تو سالم بکرا پکا کر رکھو. سگریٹ پیتے نہیں, سگریٹ رکھتا ہے ہاں, تو ان کو بولنا سالم بکرا پکا کر رکھو. میں گیا تھا, آتے آ رہا تھا مدینے سے, ایمبو آ رہا تھا, وہاں پہ ایک پروگرام تھا, تو ساتھیوں نے کہا کہ شیخ میں آپ کو اگر فوڈ مرکز کی طرف لے کے جا رہا ہوں, جسے ہم بولتے ہیں فوڈ مرکز بولتے ہیں اس کو. تو وہاں گئے تھے, میں پہلی سنا تھا بہت مرتبہ, لیکن پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ وہ اتنی بڑی ہانڈی ہے, اور وہ ہانڈی میں سارا اونٹ اندر ڈال دیتا ہے, بغیر نہ تیل بغیر کچھ, بس اس کو کیا بھاپ میں پکاتا ہے, بھاپ میں پکاتا ہے. پھر اس کے بعد جتنے کلو چاہیے اتنے کلو کا کیا ہے گوشت, نہ تیل نہ مسالہ نہ کچھ, صرف بھاپ میں پکتا ہے. اور یہ جو ہے نا سر جو ہوتے ہیں نا, سر بکرے کے جو سر ہوتے ہیں, وہ صبح سویرے کیا ہے بات فجر کیا کرتا ہے 100 150 300 سر لے کے وہ ہانڈی میں ڈال دیتا ہے, جو زمین کے اندر ہوتی ہے, زمین میں پیوست ہے وہ ہانڈی, اس میں ڈال دیتا ہے, اور دوپہر تک وہ بھاپ میں پک جاتی ہے. پھر نکالتا ہے, آپ کو پورا سر, ہڈی الگ گوشت الگ لا کے رکھ دیتا ہے. کئیوں کے منہ کیا ہے, منہ کے اندر پانی آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے ان کو, ہاں. لیکن میں نے پہلی مرتبہ کھایا تھا, عجیب پکوان ہے وہ, عربوں کا پکوان, وہ عجیب پکوان ہے ان کا. میں نے کہا کہ کیا بھائی یہ تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا کیا ہے اونٹ لیا, اونٹ کے پیٹ کی پوری غلاظت پورا نکالا, وہ پیٹ میں بکرا رکھا, ہاں, پھر بکرے کی پوری غلاظت نکالا, وہ بکرے کے پیٹ میں مرغی رکھا, مرغی کی پوری غلاظت نکالا, اس میں انڈا رکھا, پھر یہ پورا لے جا کے کیا دفن کر دیا اور بھاپ میں پکایا. پھر نکالے دعوت کے وقت,
20 لوگ بیٹھے، سب ہڈیاں خالی، بقیہ سب ان کے گھر میں. ایک کھانے کا رواج تھا ان لوگوں کے، سرا بکرا کھاتے تھے. تو کبھی کبھی کیا یہ چیزیں ہمیں کہاں دکھتی ہیں کہ شب برات میں اہتمام ہو، سارے بکرے ہم نے پکا کے کیا حجرے میں رکھے ہوئے ہیں، آ جائے گی ان کی روح، پورا بکرا کھا کے جائے گی. عجیب نہیں لگتا؟ یہ دین کو کھلواڑ کیوں بنا لیا ہے؟ دین کیا کھیل کا نام؟ میرے بھائیو، یہ میں نے اتنا کھول کے کیوں بیان کیا پتہ ہے؟ آپ لوگوں کو ذہنوں کے اندر میں مخاطب کر سکتا. بہت سے لوگ سنتے ہیں، آدھا بیان سوتے ہیں، آدھا بیان سنتے ہیں. وہ جو سنتے ہیں نا وہ بھی غلط سمجھتے ہیں. اس سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے. اس واسطے چند باتیں بھی ہوں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں پیوست کروں، بات پوری سمجھ آئے. تو سب سے پہلی چیز، کتاب و سنت اتھارٹی ہے، اور اس اتھارٹی کو سمجھیں گے کیسے؟ پہلے والوں نے جو سمجھایا ویسے، تمہاری ذہن سے نہیں. دیکھیے بھائی، ایک وکیل ہے، وکیل کی وکالت، اس کے پڑھنے کی کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ اپنے طور پر اس کی تعویل کرتا ہے تو کورٹ نہیں مانے گا. پہلے آنے والے وکیلوں نے کیا تعویل کی ہے وہی مانے گا. سب سے معتبر وہی ہے جو پہلے آنے والوں نے فن میں کیا ہے اس کا معنی لیا ہے. میکس ہے، میکس میں کیا ہے، 3 ڈالنا ہے تو اوپر 3 ڈالے تو کیا بولتے؟ کسی لفظ کے اوپر 3 ڈالے تو کیا بولتے؟ کیوب. 2 ڈالے تو کیا بولتے؟ اسکوائر. یہ کون بولا بھائی؟ میں آپ کو بولتے کون جی بولا؟ ایسے بھی 3 کو 3 بولو، 2 کو 2 بولو جی، چلیں گا کیا؟ پاگل بھائی. میکس جب بنائے تھے، جب پہلے تھے، انہوں نے اس کو یہ نام دیا، وہی نام تم پڑھنا. اب تمہیں آگے بولا تو یہ کیا بھائی؟ یہ نہیں چلے. ویسے ہی قرآن و سنت دلائل اتھارٹی ہے، لیکن اتھارٹی کو تم سمجھو گے نہیں، پہلے نے جو سمجھا وہی سمجھا ہے. یہ 2 میں مار کھائے. ایک فرقہ ہے جو قرآن و سنت کو اتھارٹی مانتا نہیں. انہیں کیا مانتا؟ قرآن سنت سب اتھارٹی. بعد میں ان کا ولی بھی اتھارٹی، ان کا پیر بھی اتھارٹی، ان کے حضرت جی بھی اتھارٹی، ان کے جی بھی اتھارٹی، سب اتھارٹی ان کو. کہ آپ بولے تو بھی. ایک آدمی بیٹھ کے کیا زردہ کھا رہا تھا باقاعدہ مسجد کے اندر. میں نے کہا کہ بھائی زردہ، حضرت جی سے پوچھ کوئی ہمیں انہیں زردہ کھاؤ بولے. اچھا تو حلال ہو گئے تمہارا؟ حلال حرام صرف حضرت جی کے اندر لگتا ہے. اتھارٹی کس کی؟ کتاب و سنت ہے وہ اتھارٹی. ابھی ایک فرقہ تو وہ ہوا جو مانا ہی نہیں. دوسرا کیا؟ دوسری بڑی گمراہی کیا؟ اتھارٹی تو مان لیتے ہیں، لیکن کہاں آ کے مغالطہ کھاتے ہیں؟ اس آیت سے میں یہ سمجھتا ہوں، تو کئی اور سمجھتا. انہیں بیٹھ جاتا، اسے پڑھنے بھی نہیں آتا. پہلے اصل آیت پڑھبا عربی میں کہتا ہوں، معلوم نہیں کہتا، ترجمہ اٹھا لے وہ بیٹھ جاتا. ترجمہ میں ورس نمبر، چیپٹر نمبر ورس نمبر کہتے ہیں. کہ اب بولتا ہی نہیں اس میں. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے. کائی کو تجھے معلوم ہوتا؟ جن کو پہلے معلوم ہونا تھا انہوں معلوم کر کے تفسیر بیان کر کے جا کوئی خالی اتنا بول. تو اتنا کام کرا تو بہت زیادہ تجھے. تو نئے یہاں لے آ کے کیا نہیں کرنا ہے، فٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کتاب و سنت کو آج تیری محتاج نہیں ہے، تجھے تیری یہ احتیاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کتاب و سنت. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کے لیے اصحاب کو مختص کیا، مختار کیا، بلکہ چنا. انہوں نے تشریح کر کے گئے ہیں، بس وہ سن لو، مسئلہ کافی. نئے مسائل تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ابھی یہ چاند کا مسئلہ جو ہمارے یہاں تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اتنا نہیں ہے. یہ بنگلور چلے جاؤ یا حیدرآباد چلے جاؤ، ایسے مسائل اٹھے ہوئے ہیں کہ یہ انہیں 4 آدمی ادھر 4 آدمی. اس میں کیا ہے، یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ 3-4 عیدہ منانے والا، انہیں لے کو آتا بقرہ کی ایک آیت. اللہ اس میں بولا کرتے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت. یہ چاند کیا ہے تمہارے واسطے؟ کیلنڈر بولا کرتے. میں بولا وہ عربی میں کیا ہے پڑھ نہیں، اس کا ترجمہ. یہ ترجمہ کئی کرے پڑھتا ہے عربی میں، اللہ ترجمہ اتارا.
اللہ عربی میں اتارا آیت کو. تو مواقیت بول دیا اگر تو سعودی کا جو چاند ہے وہ اس کو تو فالو کرنا، اس کے علاوہ کو اس کے فالو نہیں کرنا. اس کی عقل کو کیا ہے؟ اللہ کے رسول تھے، صحابہ تھے، ان کے دور میں 2 عیدیں ہوئے، بالکل بخاری کی روایت میں حضرت قریب کی. مدینے میں ایک عید ہوئی، شام میں ایک عید ہوئی. مدینے میں ہفتے کو عید ہوئی، شام میں جمعے کو عید ہوئی. بالکل ثابت ہے. صحابہ کے دور میں 2 عیدیں ہوئی. شام مدینہ دور دور تھا. جب بالکل نص موجود ہے 2 عیدیں ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے صحابہ کے درمیان ہوئے، اب کائی کی بات ہے؟ ہندوستان کا الگ ہے، پاکستان کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، الگ رہتے کوئی مسئلہ نہیں. جنت جہنم کا معیار یہ رہیں گا کہ جی ادھر آؤ جی، کون سی عید منائے تمہیں؟ سعودی جاؤ جنت میں. تمہیں کون؟ ہندوستان کی جاؤ جہنم میں. جس کو جو بات ہے ہی نہیں اس میں وہ سب کچھ بنا لیتا اپنے آپ کو. یہ سب وہی راہیں ہیں جو بدعات و خرافات کی طرف جاتے اور برباد کر کے صراط مستقیم سے ہٹاتے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز سمجھ لیجئے، اتھارٹی کتاب و سنت، وے، اس اتھارٹی کو سمجھنے کا وے سلف الصالح اصحاب رسول اللہ جس وے سے وہ سمجھے ہیں وہی وے ہے سمجھنے کا، تمہارا اپنا کوئی وے نہیں. اس کے اندر محدود ہو جاؤ، اللہ کی قسم، دوبارہ سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کتاب و سنت، اس اتھارٹی کو وے آف صحابہ میں دیکھ لو، چاہتے رہو وہ ایسا راستہ ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، سیدھے تمہیں جنت پہنچا دے گا. کسی بدعت، کسی خرافات، کسی پیر، کسی مرید، کسی فلاں امام فلاں، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں. بعض لوگ توحید کو تو مان لیتے، حنفیت پہ کچھ بولو کیا ہوں تو کر جاتا ہے اسے، انہیں کہا جی نے، ارے بھائی توحید ہی کا جز ہے بھائی. تم امام کو لے جا کے رکھو کہ ان سے کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی، امام جو بولے وہی کروں گا، تو جو اللہ کے رسول کا رتبہ تھا اٹھا کے تم نے کیا ہے امام ابو حنیفہ کو دے دیا. ہم بھی مانتے ہیں وہ امام تھے، رحمہ اللہ ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ درجات عطا کرے، ان کی خدمات ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم درجہ رسول کا دے دو. حدیث سے ٹکرانے والی کوئی بات امام نے کہی ہے تو امام خود کہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے. مجھے نہیں معلوم، آج میں فتویٰ دے رہا ہوں، کل اگر میرا قول حدیث سے ٹکرائے تو اٹھا کے پھینکو حدیث کو، نعوذ باللہ، اٹھا کے پھینکو میری بات کو اور حدیث کو مانو. صاف کہا. امام اپنی زندگی کے واقعات میں لکھے ہوئے ہیں یہ بات، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، صحیح حدیث میرا مذہب ہے. اب وہی بات جو حضرت عمر کی کہا کہ معمولی بات نہیں معلوم تھی کہ 3 مرتبہ کھٹکھٹا کے واپس جانا حدیث میں ثابت ہے، ایسے کئی حدیث امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں معلوم رہے ہوں گے، جس واسطے انہوں نے کہا. جب آج بات آ گئی، حدیث ثابت ہو گئی، امام ابو حنیفہ کا قول ٹکرا رہا ہے، تو ان کے قول کے مطابق بھی ابو حنیفہ کا قول اٹھا کے جگہ رکھو، حدیث کو مانو رحمہ اللہ. اس سے ان کی تعظیم میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے احترام میں کوئی فرق نہیں آتا. ان کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو کہا وہ دراصل کبھی غلطی نہیں کرتے، یہ رب بنانے کے برابر ہے. اسی سے بدعات کا رواج ہوا. سنتوں کو چھوڑا ہم نے، بدعتوں کو کیا رواج دیا، بغیر کسی دلیل کے جو بولے مان لیے، اور یہ اس حیثیت سے مانے کہ دین میں اہم تر بدعتیں بن گئی، اور جو چیزیں تھیں اسلام کی اصل اس کو ہم نے مخفوض کر دیا. اور حال آج یہ ہو گیا کہ بدعتوں کا مجموعے کا نام ہم نے اسلام دے دیا، اور سنتوں کا مجموعے کو ہم کہتے کہ کیا بھائی نئی نئی باتیں بولتا نا بھائی نے، ہمیں سنیش نہیں نا، تیری عمر کتنی رہے، کتنا سنیں گا تو؟ ہاں 1400 سال پرانی تیری عمر ہے اتنی. ہم تو پوری تاریخ رکھ کے بتاتے ہیں دلائل سے. یہ چیز نہیں ہوئی مان لینا چاہیے. اگر آپ کو واقعتاً سیدھا راستہ جانا ہو، بدعات سے پرہیز کیجیے. یہ بدعتیں ایسی ہیں تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے.
کوئی اعتبار نہیں ہوتا پھر. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا کہ ایک بدعتی کو پناہ دیا تو اس پر بھی اللہ کی لعنت. کئی بدعات ایسے ہیں جو بدعتیں ہونے کے باوجود کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں اور کافر بن جاتا ہے بندہ. اب اس کی تفصیل ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اسی وجہ سے چھوٹی موٹی جو بھی ہے بدعت ہے چھوڑ دو اللہ کے لیے. یہ الٹا کیا ہے؟ عذاب ہے، ثواب نہیں دیتا. اور تم یہاں دنیا میں سمجھتے رہتے بڑے ثواب کے کام کر رہے ہیں، اور اس کو کیا ہے کبھی بھی 10,000 روپے دیتے کرتے، فلاں کو کیا یہ کرتے یہ کرتے رہتے، لیکن پورا کیا ہے تمہارے لیے خود تم جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہو. سب بدعات ہے. خاص کر یہ مردے، یہ قبرستان، یہ مقبرے، یہ مزاریں، یہ درگاہیں، یہ پیدائش کے وقت کے رسومات، یہ مرنے کے وقت کے رسومات، یہ شادی بیاہ کے رسومات، یہ کالی پوت میں تو یہاں خاجی صاحب بھی پھڑ کو پھک کو دیتے، لو جی اتھارٹی میری کر کو کیا بولیں گے اب ان کو؟ اللہ چ رحم کرنا، اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے. اتنا ہی بول سکتے ہیں. آمین تو بولو نا بھائی کم از کم. ہاں پتہ نہیں 150 200 دو آمین بولے تو فوراً پہنچ جائیں گا. ہاں تو یہ چیزیں کیا ہے؟ رسومات ہی رسومات. ان سب رسومات کو ایک ہی کیا ہے اصول ہے، جب بھی کرو پیچھے جاؤ دیکھو اللہ کے رسول کر سکتے تھے نہیں تھے، کیا نہیں کیا چھوڑ دو بھائی. اللہ کے رسول سے نہیں ملی تھا. اس بارے میں صحابہ اتنے متنبہ تھے. آخری بات بیٹھ کے ختم کرتا ہوں میں. ایک آدمی آیا حضرت علی کے زمانے میں، خلافت کا زمانہ تھا. اللہ کے رسول کا عام معمول تھا عید میں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، سیدھے عیدگاہ آتے تھے اور پہلی نماز جو پڑھتے تھے وہ عید کی نماز پڑھتے تھے. تو اب بندے بعض پہلے آ جاتے ہیں، دور سے آئے، اب وہ بیٹھیں گے بھی. اب عموماً ایک رواج ہے مسجد میں جب جاتے ہیں بیٹھنا ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. لیکن جو مسجد نہیں ہے، جو عیدگاہ ہے، وہاں پر تو ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ کے رسول عیدگاہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی چھوڑ کے میدان جاتے تھے، عیدگاہ جاتے تھے. مسجد نبوی میں ادا نہیں کرتے تھے عید، تو عیدگاہ میں ہی ادا کرتے تھے. تو وہی رواج تھا بعد میں بھی. تو ایک بندے نے پوچھا حضرت علی سے، میں یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں؟ نماز ہونے میں تو تیرے لوگ آئیں گے ویسے بھی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، سیدھے آ کے کیا ہے عید کی نماز پڑھتے تھے. کہا کہ کیا میں 2 رکعت نماز پڑھنے پر بھی اللہ مجھے عذاب دیں گا؟ انہیں کیا پوچھا؟ دیکھو انہیں کون بھی تڑا دماغ تھا رنگا. ہاں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دیں گا؟ حضرت علی بولے نماز پڑھنے پر تو عذاب دیں گا نہیں دیں گا اللہ کو تو معلوم، لیکن رسول کی مخالفت کرنے پر اللہ عذاب دیں گا. سبحان اللہ، کیا بات بتائی دیکھی. رسول نہیں پڑھتے تھے، ہم کو نہیں پڑھنا، کیونکہ جب آ کے وہاں پڑھ سکتے تھے نا، نہیں پڑھا. اب ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں، اسوا نہیں. تو اسی لیے حضرت علی نے کہا کہ نماز پڑھنے پر دیا نہیں. یہ بات ثابت ہے کہ رسول کی مخالفت کرنے پر ضرور ملے گا تجھے. تو اتنے بدعات سے اتنے محترس تھے. کوفے کے امیر تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود. فجر کی نماز ہوئی، بعض ساتھی کیا کرے 100 کنگ کرے، انہیں کوئی 100 کنگ کرے، انہیں کوئی 100 کنگ کرے، لے کے ایسے بیٹھے. اس میں ایک آدمی بیچ میں بیٹھ جاتا، انہیں بولتا سبحان اللہ، تو 1 کنکر اٹھا کے ایسا رکھ دیتے. الحمدللہ 1 کنکر اٹھا کے ایسا رکھ دیتے. تسبیح تو نہیں تھی وہ زمانے میں. اب یہ لوگ کیا بولتے بھائی تسبیح نہیں ہے، بولے تو کیا بھائی مکہ مدینہ میں تسبیح ملتی نا. مکہ مدینہ میں تسبیح ملتی، بناتا چائنا. ہمیں کیا کریں گے اسے؟ ہاں انگلیوں کی تسبیح ہے، ثابت ہے، یہ یوں پھرانے والی نہیں ہے. اس کے بعد اب ٹک 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 کا ہی ہے ایک اور ایک تسبیح، پتہ نہیں وہ کیا. اور وہ کیا ایک رام رواج بن گیا. تسبیح تو نہیں کرتا انہیں ہاتھ میں، لیکن تسبیح رہتی برابر. سگریٹ پی لے ہو رہا تھا، تسبیح کر لے رہا تھا. کیا کیا عجیب و غریب، جو دین میں نہیں وہ کہاں سے لاتے. تو اچھا خیر، اب وہ کنکری یوں اٹھا کے رکھتا، تو ایک آدمی
حضرت ابن مسعود کے پاس بھاگا گیا اور کہا کہ پتہ ہے مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بالکل نئی چیز ہو رہی ہے. سیدھے آئے, دوڑتے ہوئے آئے, دیکھا کہ ذکر کر رہے ہیں اور اس کو گن رہے ہیں کنکریاں رکھ کے. حضرت ابن مسعود وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن اگر جبرائیل جیسے اتارے ہیں ویسے ہی سیکھنا ہے تو ابن مسعود سے سیکھو. اور ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو پورے صحابہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں اتری, کب اتری, کس وجہ سے اتری, اور صحابہ خاموش رہے. یعنی اس بات کو تمام صحابہ مان رہے تھے کہ قرآن کا عالم ابن مسعود سے زیادہ کوئی نہیں ہے, یہ خود مان رہے تھے. تو ایسی شخصیت آئے, کہا کیا کر رہے ہو؟ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن نہیں ٹوٹے, کپڑے میلے نہیں ہوئے, تم نے بدعت کر لی. کہا کہ صحابی رسول ہماری نیت کوئی غلط نہیں تھی, ہم تو ذکر کرنا چاہتے تھے. کہا کہ بہت سی اچھی نیت کرنے والے اچھے کام تک پہنچتے نہیں, خالی نیت سے کام نہیں چلتا, دیکھنا ہے رسول نے کیا ہے نہیں کیا ہے. اٹھاؤ اس کو, الگ کرو جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے خفیہ. اب اس میں کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ کے رسول کیا کنکرے جمع کر کے سبحان اللہ نہیں بول سکتے تھے؟ بول سکتے تھے, بولے نہیں, بولے تو مت بولو. تو یہ ہے میرے بھائیو بدعات کا یہ فتنہ جو ہمارا ہے. اگر ہم سمجھ گئے ہمارے کئی مسائل ختم ہو جائیں گے, کتاب و سنت پہ جڑ جائیں گے. آج ہم اس کو کیا ہے, ایک بہت بڑا اچھمبا بنا کے یہ کہ تو ایسا کہ تو یہ بھی بدعت ہو جاتی نا, لائٹ بھی بدعت ہے, ایسا کر کے کیا کرتا انسان, صرف بہلواتا اپنے آپ کو اور لوگوں کو گمراہ کرتا, سیدھے طریقے سے سمجھ کے آنے کی کوشش کرتا. اللہ ہمیں سمجھ دے. اللہ تبارک و تعالی بدعات سے اجتناب کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے, اس حیثیت سے ہمارے دلوں کے اندر بھی بات بٹھا دے, ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم بدعتوں سے نفرت کرنے والے بن جائیں اور طاعتوں کا, اطاعتوں کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, ان کی اطاعت اور ایسی محبت ڈال دے کہ ہم اللہ کے رسول کے علاوہ وہ درجہ کسی اور کو نہ دے. آمین. بہت کم, میں جتنا شیخ سے بولتا ہوں تمہیں اتنا کمزور ہوتے جاتے ہیں. بولا ہوں سو میں 1 گھنٹہ تمہیں چا پی کو سنیں سو ہیں, تو آمین تے بھی بولو. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس وقت کے بڑے یہ فتنے کو سمجھ کر دور کرنے والوں میں سارا نام لکھ لے. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.